سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام امبلا تھا۔ آپ کی ولادت عراق کی شہر ادر میں ہوئی۔ بعض نے بابل لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومی نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کے وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ بحوالہ قصص القرآن۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومی سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گی؟ نجومی نے جواب دیا، اسی سال اس شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور یہ سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ نجومی سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں یہ اعلان کرا دیا، اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائے رکھی، لیکن بھی شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے غار تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئیں۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ اسی غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ایک روز غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا نام یہ ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب پالنے والا کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارا باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر منہ پر تماچا مارا اور بولی، خبردار آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھے کیا معلوم، نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آئیں۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جانے والا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگے پھول پودے، یہ زمین آسمان کیسے پیدا ہو گئے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دیں تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ رنگ کے پھول پودے، یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ بحوالہ بیان القرآن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں۔ بحوالہ معارف القرآن۔ اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خوب واضح ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کی یہ الفاظ آئے ہیں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا جس میں آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بحوالہ القرآن پارہ 7 رکوع نمبر 15۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا،
تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور آپ نے اپنے والد سے یہ بھی فرمایا، اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ بحوالہ القرآن پارہ 16 رکوع 6۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پکڑے۔ اس طرح آپ نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے جواب میں آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنسار کر دوں گا، اور تو ایک مدت دراز تک کے لیے میرے سامنے سے چلا جا۔ آپ نے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی، پھر فرمایا، اچھا آپ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش یعنی ہدایت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ بحوالہ القرآن پارہ 16 رکوع نمبر 6۔ یہ جو آپ نے سلام کہا، یہ رخصت ہونے کا سلام تھا، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے آخری سلام۔ والد نے آپ کو کس قدر سخت سست کہا، قتل کر دینے کی دھمکی تک دی، اس کے باوجود آپ نے والد کا ادب اور احترام برقرار رکھا اور جواب میں کہا تو صرف اتنا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ والد کے ہاتھ سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کو پوجا کرتے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی سری غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ بحوالہ القرآن پارہ 17 رکوع 6۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں، یعنی آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کی دیکھ بھال رکھی ہوئی ہے، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ان سے فرمایا، اور قسم اللہ کی، جب تم پیٹ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ بحوالہ القرآن پارہ 17 رکوع 6۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ خود کو ہی بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ بحوالہ القرآن پارہ 17 رکوع 17۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیا اور کسی قسم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ نے سوچا اب مجھے اپنی تبلیغ کا طریقہ بدل کر دوسری رخ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں اور ستاروں کے بارے میں بھی جان لیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رات ہو گئی اور تاریکی چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ آپ نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جلد ہی ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں سمجھتا۔ پھر جب چاند نکلا اور وہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا اور راہ راست سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج نکلا تو آپ نے فرمایا، میرا رب تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا یہ بہترین طریقہ اختیار کیا، ان پر واضح کیا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، تو ان کے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو ملا جلا کر 4 پہاڑیوں پر رکھ دے اور ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے،
بس جان لے اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پارہ 3 رکوع نمبر 35۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا قیمہ بنایا گیا تھا، پھر اس قیمے کے 4 حصے کر کے ایک ایک حصے ایک ایک پہاڑ پر رکھا گیا تھا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک ایک بلایا تو وہ باری باری زندہ ہو کر آپ کے پاس آتے گئے۔ اس بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ وہ پرندے بھی مختلف تھے، ان میں ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا تھا۔ بہاوالہ ابن کثیر: اس زمانے میں آپ کی قوم کا ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، سب لوگ اس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ میلہ لگنے کا وقت آیا تو سب جانے لگے، آپ سے بھی کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ نے انکار کر دیا۔ قوم نے اصرار کیا کہ نہیں ضرور چلیں، تب آپ نے انہیں خاموش کرنے کے لیے مجبوراً فرمایا میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اور آپ واقعی ان لوگوں سے ان کی بت پرستی کی وجہ سے کھڑتے رہتے تھے، پریشان اور بے چین رہتے تھے، لہٰذا ان حالات میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ایسا کہنا جھوٹ میں شامل نہیں تھا۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں تو ساتھ میں آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا بھی تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے ذریعے یہ جانا ہے کہ آپ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ آپ کی بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے، یہی آپ چاہتے تھے۔ اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکیں۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہنے لگے تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ جا گھسے ان میں اور داہنے ہاتھ سے انہیں ضربیں لگائیں۔ بہاوالہ القرآن پارہ 23 رکوع 7۔ اس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن آپ نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا، اسے اسی طرح رہنے دیا تاکہ وہ لوگ آ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بہاوالہ القرآن پارہ 17 رکوع 5۔ پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ ناشائستہ حرکت اور یہ غستاخی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ خیال آتے ہی کہنے لگے ہم نے ابراہیم کو بتوں کو برا کہتے سنا ہے، یہ کام ضرور اس کا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا تب پھر اسے یہاں لے آؤ۔ ان میں سے کچھ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ حرکت ان کے اس بڑھے نے کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہوں تو خود ان بتوں ہی سے پوچھ لو۔ بہاوالہ القرآن پارہ 17 رکوع 5۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتا جو صحیح سالم کھڑا ہے؟ کلہاڑ ابھی اس کے پاس موجود ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے، ظاہر ہے کام اسی کا ہے، اور یہ کہنے سے آپ کا مقصد بتوں کی بے بسی ثابت کرنا تھا۔ مشرکوں نے آپ کی بات سن کر کہا اے ابراہیم تو جانتا ہی ہے بت بولا نہیں کرتے۔ بہاوالہ القرآن پارہ 17 رکوع 5۔ پھر وہ شرم کے مارے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ بت جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اس قدر واضح بات بھی وہ نہ سمجھ سکے، ان کی دلوں پر قفل لگ چکے تھے۔ بت پرستی سے باز آنے کی بجائے الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ادھر اس وقت کے بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ اپنی بادشاہت کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی سے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کرے گا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا، آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا، اس نے کہا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اس میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی طرح بھی جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود دھک سے رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کے دعویٰ کرتا تھا۔ اپنی خدائی کے دعوے میں یہ اس قدر مغرور ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا اور بولا اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اسے ختم کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی شان کہ وہ تیر اوپر سے خون آلود ہو کر زمین پر گرا۔ بس پھر کیا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور بے خود کہنے لگا دیکھا میں نے آسمان کے خدا کو ایک ہی تیر سے ہلاک کر دیا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے شہر کے لوگ ایک ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالے کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا اسے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس طرح قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپ کو منجنیق پر بٹھایا، جب اس کے ذریعے آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے یا رب آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا میرے لیے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔ اور آخرکار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پاک ہوا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی، ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسی ان 7 دنوں میں ملی۔ بحوالہ معارف القرآن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے۔ چنانچہ آگ ایسی معقول ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کے جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہو۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے اے اللہ بلا شبہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ شیطان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، کافر ناکام ہو گئے۔ وہ لوگ تو خیر آپ کے دشمن تھے ہی، چھپکلی نے بھی دشمنی دکھائی، باقی جانور تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چھپکلی پھونکے مار رہی تھی۔ بہوالا مستند احمد چھپکلی آج بھی انسانوں کے لیے مضر ہے، یہ نمک پر پیشاب کرتی ہے، اگر انسان وہ نمک کھائے تو جسم پر کوڑ کا خطرہ ہے۔ بادشاہ نمرود کی بیٹی رازا اپنے محل پر کھڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ اس آگ میں بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ لڑکی نے بلند آواز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ اتنی آگ آپ پر اثر نہیں کر رہی؟ آپ نے جواب دیا یہ ایمان کی برکت ہے۔ وہ کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس آگ میں کود جاؤں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے کود جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں کود گئی، آگ نے اس کا بال بھی نہ جلایا۔ یہ ہے ایمان کی برکت۔ نمرود کو پتہ چلا تو اسے بہت برا کہا، اس پر خوب بگڑا،
سختیاں کی، مگر وہ پہاڑ کی مضبوطی کی طرح اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 روز رہے، پھر آپ باہر نکل آئے۔ آپ نے زندہ معجزے کو دیکھ کر آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی چچا زاد بہن سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ نمرود اس کی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود پر اللہ کا عذاب مچھر کی صورت میں آیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا اور سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت ملی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی ذات تبلیغ کرتے ہوئے مصر تک پہنچ گئے۔ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، ان کا حسن بے مثال تھا۔ جلد ہی ان کے حسن کی شہرت پھیل گئی۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اس زمانے کے فرعون کا نام سنان بن علوان تھا۔ یہ بہت فاسق، فاجر اور حوث پرست تھا، خوبصورت عورتوں کا دیوانہ تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن کی شہرت اس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس حسین عورت کو پکڑ لاؤ۔ اس کے سپاہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ ان کے ارادے کو بھاپ کر آپ نے دعا کی، اے پروردگار، غریب اور بےکس بندوں کی آبرو کا تو ہی محافظ ہے، میری بیوی کی عزت اور آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سپاہی آپ دونوں کو پکڑ کر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور حضرت سارہ کو فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرایا، اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، اور اس نے خیال کیا کہ یہ تو کوئی ولی عورت ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں، میں برے ارادے سے باز آیا توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس پر ترس آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ جو ہی آپ نے معاف کیا اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اپنے بھلے چنگے ہاتھ کو دیکھ کر اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے خیال کیا، مجھے وہم ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، فوراً ہی ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے پھر معاف کر دیا، ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر وہی خیال کیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر بیکار ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے سچے دل سے معافی مانگی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حبہ کر دی اور کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے، آپ کی خدمت کرے گی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا، ان کا بھی بہت اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر وہاں سے فلسطین کے علاقے کنان میں آ گئے۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ حاجرہ سے شادی کر لیں۔ اس طرح آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے حاجرہ، مبارک ہو، تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اللہ کی قدرت کے پہلے ہی سال حضرت حاجرہ کے ہاں بیٹا ہوا، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل بہت خوبصورت تھے، ان کی پیشانی میں نور چمک رہا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور پیشانی سے چمکتے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگے۔ ادھر حضرت سارہ کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور حضرت حاجرہ کے ہاں پہلے سال ہی بیٹا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے حضرت سارہ کو فطرت کے مطابق حسرت محسوس ہونے لگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگیں، ان دونوں کو میرے پاس سے کہیں دور چھوڑاؤ تاکہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ حضرت سارہ کا یہ مطالبہ آپ کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ آپ الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ کی بات مان لی جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اس علیحدگی کے نتیجے ہی میں تو ایک مشہور شہر آباد کرنا تھا اور لوگوں کو قیامت تک رہنے والے عجائبات دکھانے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں سے لے کر چلے۔ وہی میں مکے کی طرف لے جانے کا بھی اشارہ موجود تھا، چنانچہ انہیں مکہ مکرمہ لے آئے۔ وہ جگہ اس وقت ایک چٹیل میدان تھی، وہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بس ایک درخت تھا، سبزہ نہیں تھا، صحرا کے مانند علاقہ یا پھر پہاڑ تھے۔ مورخین نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے تو اونٹ کے قدم رک گئے۔ اس نے آگے بڑھنے کا نام تک نہ لیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی لیکن اونٹ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ منزل یہی ہے، ان دونوں کو یہیں اتارنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کو وہیں اتار دیا، کچھ کھجورے اور پانی ان کے پاس رکھ دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر جانے کے لیے مڑے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی اور بولی، اے خلیل، آپ ہمیں کس کی سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب آپ نے کہا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بحوالہ ابن کثیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے جہاں سے وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں بسایا ہے جہاں سبزہ نہیں، اور یہ جگہ تیرے محترم گھر کے پاس ہے، اے ہمارے تاکہ قائم رکھے نماز کو، سو تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے اور انہیں میووں سے روزی دے، شاید وہ شکر کریں۔ یہ دعا کر کے آپ وہاں سے چلے آئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے وقت تھیلے میں سے کھجوریں کھاتی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس ستانے لگی۔ بچے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساتھ ہی صفا پہاڑی تھی، انہوں نے سوچا اس پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا جائے کہ کہیں پانی ہے یا نہیں۔ صفا پہاڑی پر انہیں دور دور تک نہ تو کوئی انسان نظر آیا، نہ کہیں پانی کے آثار نظر آئے۔ صفا پہاڑی سے اتر کر آپ وادی کے نشیب میں پہنچ تو کرتے کا کنارہ اٹھا کر اس طرح دوڑیں جس سے ایک پریشان حال انسان دوڑا کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت دوڑتے ہیں، یعنی اس جگہ حضرت ہاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ نشیب میں اتر کر آنے کی وجہ سے بچہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اس لیے آپ دوڑ کر اس جگہ کو عبور کیا اور مروہ پہاڑی پر جا پہنچی۔ مروہ پہاڑی سے بھی انہیں پانی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ اب وہ بےتاب ہو کر پھر صفا کی طرف چلی۔ نشیب میں پہنچتے ہی آپ نے پھر دوڑ لگائی اور صفا پر پہنچی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والوں کو 7 چکر لگانے کا حکم دیا۔ اب جب بھی کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتا ہے۔ آخری چکر کے وقت جب آپ مروہ پر تھیں تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا۔ آپ اسے دیکھ کر بچے کے پاس آ گئیں۔ فرشتے نے اپنی ایڑیاں سے زمین پر اشارہ کیا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ ایڑیاں رگڑیں وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ نے جو پانی ابلتے دیکھا تو اسے دونوں ہاتھوں سے روکنے لگیں اور مشکیزے میں پانی بھر لیا، لیکن پانی تو پھیلتا جا رہا تھا، وہ تو ابل رہا تھا۔ جب آپ نے پانی کو اس طرح پھیلتے دیکھا تو گھبرا کر اس سے فرمایا، زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پھر یہی نام اس پانی کا مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر کہیں وہ زمزم کو رہتے دیتی یا یہ نہ کہتی کہ زمزم، تو وہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر مشک میں نہ بھرتی تو آج یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب آپ نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا، تم اس بچے کی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کے والد اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اس طرح زمزم جاری ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ حاجی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور وہاں خوب دل کھول کر پیتے ہیں۔ زمزم روئے زمین پر سب سے بہتر پانی ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوئی ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہیں۔ پیاس بجھاتا ہے، غذا کا کام دیتا ہے اور موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس وقت اس کا ظہور ہوا تھا اس وقت انہی 3 چیزوں کی ضرورت ان ماں بیٹے کو تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس پانی کو سالہ سال رکھ لیں، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے اور نہ اس میں کیڑا پڑتا ہے۔ یہ بات دوسرے پانیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ہاجرہ نے اس وقت سوچا کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح ہم پھر زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ مبتلا ہو، اس لیے آپ نے پانی کی گرد منڈیر بنا دی اور فرمایا زمزم۔ زمزم کو نمودار ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ قبیلہ جرہم کا ایک تجارتی قافلہ یمن سے آتے ہوئے یہ لوگ پہلے بھی ادھر سے گزرتے رہتے تھے، یہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔
پہلے انہوں نے اس مقام پر کبھی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ جب یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے بہت سے پرندے اڑتے نظر آئے۔ یہ بہت حیران ہوئے، جانتے تھے آس پاس پانی نہیں ہے اور پرندے وہاں نظر آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم ذرا جا کر دیکھو اس طرف یہ پرندے کیوں اڑ رہے ہیں۔ یہ شخص چٹانوں میں سے ہوتا ہوا زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ گیا اور صحرا میں پانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اور زیادہ حیرت حضرت حاجرہ اور ان کے بچے کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے واپس آ کر صورتحال بتائی تو وہ سب چشمے کے پاس آ گئے۔ حضرت حاجرہ کو بھی یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا۔ انہیں بھی انسانوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قافلے والوں نے فوراً جان لیا تھا کہ اس جگہ سے جو یہ پانی نکل رہا ہے یہ انہی دونوں کی کرامت ہے، ورنہ یہاں پانی کہاں تھا۔ پہلے تو حیرت بھری نظروں سے یہ سب دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حضرت حاجرہ سے کہا، کیا آپ ہمیں اس مبارک چشمے کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ جب آپ کے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور بڑے ہونے پر اگر یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بات مان لی اور انہیں وہاں رہائش کی اجازت دے دی۔ اس طرح مکہ معظمہ کے آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج آپ مکہ معظمہ جا کر وہاں کی رونق اور چہل پہل کو دیکھیں تو اس وقت کا تصور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 80 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختنہ کا حکم دیا، چنانچہ آپ نے اپنی اور اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء مختون پیدا ہوئے، یعنی پیدائشی طور پر ختنہ شدہ تھے۔ آپ اس لیے مختون پیدا نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ختنے کی سنت آپ سے جاری ہو جائے، چنانچہ یہ سنت مسلمانوں میں جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ چھوڑ کر آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم خواب کی حالت میں دکھایا۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اس کا خواب اثر تمام دن رہا۔ آپ پریشان تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، کبھی کوئی خیال آتا کبھی کوئی۔ تمام دن اسی حالت میں گزرا۔ یہ خواب 8 ذی الحجہ کو دکھائی دیا تھا۔ 9 ذی الحجہ کو وہی خواب پھر نظر آیا۔ 9 ذی الحجہ والے دن آپ پریشان نہ رہے، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا۔ آپ جان گئے تھے کہ یہ اسماعیل کے قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رات پھر خواب نظر آیا، تب آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے بھاگنے اور چلنے پھرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو بھی غور کر لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو ہنسی خوشی با ادب طریقے سے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بحوالہ القرآن سورۃ الصافات رکوع نمبر 3۔ دعاؤں سے مانگے۔ اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب بیٹا ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا جب وہ باپ کا سہارا ثابت ہوتا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ بالغ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند گزارشات کی، آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ قربانی میں دیر نہ لگے، مجھے رسی سے باندھ دیں تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، مجھے زمین پر اوندھا لٹائیں تاکہ میرے چہرے پر نظر پڑنے سے باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ قربانی کے وقت میرا خون آلود کرتا میری والدہ حاجرہ کو دے دیں تاکہ میری قربانی سے انہیں سکون ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہونہار فرزند کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ آخر آپ انہیں اس پتھر کے پاس لے آئے جو مینا میں واقع تھا۔ اب آپ چھری پتھر پر رگڑ کر تیز کرنے لگے۔ ادھر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کسی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ چھری تیز ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح زمین پر لٹا دیا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ گئے۔ یہ اللہ سے عشق کی انتہا تھی کہ نور نظر کی کمر پر بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھی اور تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چاہتے تھے بس فوراً ذبح ہو جائیں۔ ادھر فرشتوں میں شور تھا، سب فرشتے حیرت زدہ تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پکارے، اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کے کانوں میں یہ کلمات پہنچے تو وہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ سے یہ کلمات سنے تو آپ نے یہ کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کلمات عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ان سے اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ان جملوں کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ یہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پورا زور صرف کیا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام پر ایک ایک لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے چین تھے کہ آخر میری قربانی میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زور سے چھری چلائی اور ایک مرتبہ نہیں بار بار چلائی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ کٹا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ مجھے کب تک آزمائے جائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے آپ میرے گلے پر الٹی چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے میں تو سیدھی چھری چلا رہا ہوں، میں خود حیران ہوں کہ اتنی تیز چھری اپنا کام کیوں نہیں کر رہی۔ اس پر بیٹے نے کہا، اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر اس پر اپنا پورا زور لگائیں۔ آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر خراش تک نہ۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا کمال ثابت ہو گیا۔ خواب میں ملنے والے حکم کی کئی وضاحتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ کا حکم جو کا تو پورا کر دیا۔ بحوالہ معارف القرآن، بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ باپ بیٹے کی قربانی کے جذبے کو دیکھ کر شیطان بہت گھبرایا۔ وہ فوراً حضرت حاجرہ کے پاس ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور بولا، اے حاجرہ تجھے خبر بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ جواب میں حضرت حاجرہ نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ دونوں کسی بہت بڑے کام کے لیے گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا معلوم، وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے فوراً کہا، چل دور ہو، تو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے۔ اب اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے شوہر کو تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، اگر تیری بات درست ہے تو فکر کی کون سی بات ہے؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرے پیارے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر شیطان مردود کے منہ پر پھٹکار برسی ناکام ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بولا، ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی ہو کر اپنے گھر کے چشم و چراغ کو قتل کر رہے ہو۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے، دور ہو جا میرے پاس سے۔ اب اس نے کہا، اے ابراہیم اللہ سے ڈرو، تمہیں معلوم نہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا تو کیا مصیبت میں گرفتار ہوا تھا؟ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں قابیل نے حابیل کو ایک حسین عورت کی خاطر قتل کیا تھا، جبکہ میں اپنے بیٹے کو نور نظر کو اپنے مولا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں ذبح کر رہا ہوں۔ شیطان یہاں بھی مایوس ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اس طرح اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، لیکن آپ بھی اس کی باتوں میں نہ آئے اور وہ بری طرح ناکام و نامراد رہا۔ اب اس نے ڈراؤنی صورت اختیار کی اور کچھ آگے جا کر ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ مینا میں یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 جمرات بنے ہوئے ہیں اور حاجی صاحبان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تینوں جمرات کے نام جمرہ اخرا، جمرہ وسطی اور جمرہ اولا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آپ کو جمرہ اخرا کی جگہ نظر آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطی کی جگہ نظر آیا، آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر جمرہ اولا کی جگہ نظر آیا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جب شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہو تو دراصل اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر چکے تھے،
لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نمونہ انسانوں کو دکھائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کے بدلے جنت سے مینڈا بھیج کر اسے ذبح کروایا۔ یہ مینڈا وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قابیل سے صلح ہونے کے بعد اللہ کے نام پر نظر نہیں اور ان کی نظر قبول ہونے کی صورت میں اٹھوا کر جنت پہنچوا دیا گیا تھا، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت کا آب دانہ کھا کر پلتا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے والے اس مینڈے کے سینگ سال تک بیت اللہ شریف کے اندر لٹکے رہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کو آگ لگی تو یہ سینگ اس آگ میں جل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا ذبح کرا کے عالم انسانیت پر عظیم احسان فرمایا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہوتے تو قیامت تک یہی حکم جاری رہتا اور انسانوں کی قربانی لازمی قرار پائی۔ بہرحال دونوں خوش گھر واپس آئے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر تھے، پھر بھی سواری پر سوار ہو کر اپنی بیوی ہاجرہ اور صاحبزادے حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آ جایا کرتے تھے، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے دونوں کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ زمزم کے نمودار ہونے کے بعد وہاں کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ جرہم کے آباد ہونے کی وجہ سے آپ کو عربی زبان پر عبور ہو گیا، حتیٰ کہ جوان ہو کر اسی قبیلے میں شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، گھر میں کیسے گزر ہو رہی ہے؟ بہو نے جواب دیا، بہت بری حالت ہے، تنگی میں دن گزر رہے ہیں۔ اس عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سوالات پوچھنے والے اس کے خسر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر فرمایا، جب اسماعیل آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے ان کے آنے اور سوالات کے بارے میں بتایا اور اپنا جواب بھی بتایا، پھر ان کی ہدایات کے بارے میں ذکر کیا۔ ساری تفصیل سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد بزرگوار تھے، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کے بعد آپ نے دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے بعد پھر ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے بہو سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہیں؟ بہو نے جواب دیا، ضرورت کی کچھ چیزیں لینے گئے ہیں۔ اب آپ نے گھر کے حالات پوچھے، کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے بڑی راحت اور آرام سے گزر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کھانے کو کیا ملتا ہے؟ بہو نے کہا، گوشت ملتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اور پینے کو کیا ملتا ہے؟ بہو نے کہا، پانی۔ آپ نے یہ سن کر ان کے گوشت اور پانی میں برکت کی دعا دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس زمانے میں وہاں غلہ تھا ہی نہیں۔ اب آپ نے بہو سے کہا، جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی سے پوچھا، میرے جانے کے بعد کوئی صاحب ملنے کے لیے تو نہیں آئے تھے؟ بیوی نے جواب دیا، جی ہاں، ایک بہت باوقار بزرگ آئے تھے۔ پہلے تو آپ کے متعلق پوچھا، پھر پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہم بہت راحت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کچھ اور بھی کہا؟ بیوی نے بتایا، جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور فرما گئے ہیں کہ تمہیں جدا نہ کروں اور وہ چوکھٹ تم ہی ہو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ اس وقت آپ کا آخری وقت آ پہنچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں والدہ کی جدائی کا صدمہ اٹھایا۔ آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس اور ایک روایت کے مطابق حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ بیت اللہ اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تعمیر کا حکم دیا تو آپ فلسطین سے مکہ معظمہ آئے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ آپ کی نظر والد بزرگوار پر پڑی تو بے اختیار ادب میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بحوالہ بخاری، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل فوراً بولے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح کا حکم دیا ہے آپ اسی طرح کیجئے۔ آپ نے پوچھا،
تم بھی اس کام میں میری مدد کرو؟ جی کیوں نہیں کروں گا، انہوں نے فوراً کہا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس ابھرے ہوئے ٹیلے کے ارد گرد ایک گھر بناؤں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس سمت میں اشارہ کیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ ان کو لگاتے جاتے، یہاں تک کہ تعمیر اونچی ہو گئی۔ اب آپ کو کسی پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ ایک پتھر اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ اب پھر تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر ان کو دیتے جاتے اور آپ ان کو لگاتے جاتے۔ یہ کام کرتے جاتے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری خدمت قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم کر یہ دعا مانگتے جاتے اور تعمیر کرتے جاتے تھے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ تعمیر کی وہ جنت سے آیا تھا اور وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آج بھی بیت اللہ میں موجود ہے اور اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد اس کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے جس جگہ موجود تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی جگہ موجود تھا۔ 17 ہجری میں زبردست سیلاب آیا، اس کی وجہ سے یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور کعبہ شریف کی دیوار کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اس پتھر کو پھر اسی جگہ رکھوا دیا۔ اب اسے سیسا پگھلا کر زمین میں جام کر دیا گیا تاکہ ہلے جلے نہیں۔ خلیفہ مہدی عباس کے دور میں بھی اس میں شگاف پڑ گیا تھا۔ مہدی عباس نے 161 ہجری میں 1000 دینار خرچ کر اس پر سونے کا پترہ چڑھوایا تاکہ ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ اس کے ارد گرد شیشے کا خول ہے، پہلے یہ نظر نہیں آتا تھا، اب شیشے کے خول کی وجہ سے سب اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت کا اندازہ لگائیں۔ اس وقت تک جدید سہولتیں تو حاصل تھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خالی ہاتھ پہاڑوں سے چڑھنا اترنا ہی کس قدر مشکل کام ہے، پھر درمیان میں فاصلہ بھی تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کے کام کا تجربہ تو نہ تھا، اس لیے اس کام میں خوب مشقت تھی، لیکن انہیں جو مزہ آ رہا تھا اس سے وہی واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب آپ حج کا اعلان کریں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، بھلا میری کمزور آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کتنے لوگ اسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے حکم کی تعمیل کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک آپ کی آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس وقت سے حج کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صفا اور مروہ کے چکر کاٹتے ہیں اور اپنا دنیاوی لباس اتار کر کفن نما لباس اوپر لے کر یعنی احرام کی 2 چادروں میں ننگے سر غلاموں کی طرح اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کا اعلان کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی لوگ منی مزدلفہ اور عرفات میں اپنا سامان خود اٹھا کر مزدوروں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ملتے ہی آپ اپنی قبیص پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور حج کا اعلان فرمایا۔ حدیث، جس نے اس آواز پر چاہے وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور عالم ارواح میں تھا اور اس اعلان پر لبیک وہ حج ضرور کرتا ہے۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، مطلب یہ کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا۔ بحوالہ در منشور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 یا 200 سال کی عمر پائی۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو مدینۃ الخلیل یا قصبہ خلیل الرحمن میں دفن کیا۔ 10 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں: مونچھیں کٹوانا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، پانی سے ناک کی صفائی کرنا، ناخن کٹوانا، انگلی کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا اور ختنے کرنا۔ بحوالہ حجت اللہ بالغہ۔ یہ 10 باتیں تمام انبیاء کی بھی سنت ہیں۔ آپ نے 3 شادیاں کی، 2 کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے 1 شادی اور کی تھی، تیسری بیوی کا نام قطورہ تھا۔ آپ نے ان سے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا۔
حضرت سارہ سے آپ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 100 سال کی تھی اور حضرت سارہ کی عمر 95 یعنی 99 سال ہو چکی تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے۔ یہ دونوں آپ کے ہاں بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے۔ تیسری بیوی قطورہ سے بھی آپ کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین چن کر دیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔